سر تو ایز این آپ کو یہ لگتا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے کانفلکٹ سائڈ پہ رکھ کے عوام کے لیے کام کرنا چاہیے؟ اب تو کوئی کسی سیاسی جماعت کا جو ورکر ہے وہ دوسری جماعت کے ورکر کو بطور دشمن دیکھتا ہے. یہاں پر تو ہم شخصیت پرستی کے سحر میں مبتلا ایک معاشرہ ہے. یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ تبدیل ہوں گی، لیکن اس تبدیلی کے آنے میں ایک بہت بڑا جو کردار ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. یہاں پر تو آج فلانے صاحب پسند ہے تو ان کو حکومت میں بٹھا دو، اچھا ان سے ناراضگی ہوگی تو ان کو نکال کے کسی اور کو بٹھا دو. عوام کہاں گئے؟ تو یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں، جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ ملک چلانا کس کا کام ہے، اس وقت تک پاکستان آگے نہیں جا سکتا. ملک کے اندر جو لوگوں کی زندگی ہے یا تبدیلی ہے وہ اگر 6 مہینے میں آ سکتی ہے، سال میں آ سکتی ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا. یہ اگر سمجھے کہ صبح اٹھے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوگی، ایسا کہیں نہیں ہوتا. یہاں پر پاور پالیٹکس ہے کہ بس کسی بھی صورت اقتدار مل جائے. جماعتیں اپنے منشور اس پر عمل کرنے میں کوئی سنجیدگی نہیں رکھتی، کوئی اہلیت بھی نہیں رکھتی. ان کے پاس اس طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں جو بڑی تبدیلیاں پاکستان میں لے کر آ سکیں. 64% جو ملک کی سب سے بڑی آبادی ہے اس کے مسائل سے ناتعلق بھی ہو چکی. کسی کو اپنی جماعت کے اندر آپ وہی چہرے دیکھیں گے جو 1990 سے لے کر آج تک سیاست میں، یعنی ان جماعتوں کے اندر چہرے بھی نہیں بدلتے. آج پاکستان کھڑا کہاں؟ تقریباً 25 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے ہر سال. ہمارے پاس آگے اس کو دینے کے لیے روزگار نہیں. اس وقت پورے پاکستان کی جو مجموعی طور پر 40% آبادی ہے وہ ساری 70 سے نیچے. آدھا پاکستان، نصف پاکستان 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا. ایسا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی صرف پاور کے اس میں کہ بس پاور ہماری بڑھ جائے، ہم کرپشن as an increase within inflation. What do you say about it? کرپشن پاکستان میں ہے. آج پاکستان کی دنیا میں جو بدترین رینکنگز ہیں کرپشن کے حوالے سے، اس میں نہ صرف یہاں کا سیاستدان، ججز، یہاں کی بیوروکریسی، ہر کوئی ملوث ہے اس کے. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ہم موجود ہیں ایک بہت ہی خاص پرسنالٹی کے ساتھ جن کو آپ اکثر ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ایز این آئی سے وائس آف پیپل اور جو حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہوں گے. ان کے والد صاحب بھی قومی اسمبلی میں ایز این ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں. دین ہی اسٹیپڈ ان پالیٹکس اینڈ سرو ایز این فارمر سینیٹر، آلسو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ. He also played a role as an spokesperson of بلاول بھٹو. ابھی کہ اگر ہم بات کریں تو یہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تو ممبرشپ میں نہیں ہے، لیکن ایز آئی سی اور یو پیپل سی کہ ان کی جو سوچ ہے اور ان کے جو خیالات ہیں ہماری عوام کو لے کر، ان کی مشکلات کو لے کر، وہ ان کے لیے ایک نئی سوچ، ایک نئی امید پیدا کرتی ہیں. آئیے آپ کو ملواتے ہیں سر مصطفیٰ نواز کوکر سے. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر، سب خیریت. آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ آج ہم پالیٹکس پہ بات نہیں کریں گے. آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور ان کی عوام جو مشکلات فیس کر رہی ہیں ان پر. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، اس میں وہ کس طرف جا رہی ہے؟ ہمارا جو پاکستان کا فیوچر ہے، اگر ہم فیوچر کی بات نہیں بھی کرتے تو ود ان ابھی جو ہمارا پریزنٹ ہے اس پہ کیا ایسا چیزیں چل رہی ہیں، کون سی سچویشنز ہیں، ان پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ پاکستان کی عوام کا ذکر کرتی ہیں تو میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں ذہن میں کچھ اعداد و شمار کو رکھنا چاہیے کہ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں کون. 64% پاکستان اس وقت 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کا ہے. مجموعی طور پر جو میجورٹی پاکستان کی ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے، اور انہی کے فیوچر کے متعلق ہمیں بات کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارا جتنا پولیٹیکل ڈسکورس ہے، گورننس ڈسکورس ہے، اس کے اندر جو 64% آبادی ہے ہمارے ملک کی، اس کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے. یہاں پر بس ایک پاور اسٹرگل ہے، یہاں پر پاور پالیٹکس ہے کہ بس کسی بھی صورت اقتدار مل جائے. جماعتیں اپنے منشور اس پر عمل کرنے میں کوئی سنجیدگی نہیں رکھتی، کوئی اہلیت بھی نہیں رکھتی. ان کے پاس اس طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو بڑی تبدیلیاں پاکستان میں لے کر آ سکیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو تحریک انصاف کا بھی جو فنومینا ہے، اس کے اندر جو نوجوان اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے، وہ اسی طریقے سے ایسوسیٹ کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں، اور یہ جو موجودہ جماعتیں ہیں، نہ صرف یہ انہوں نے ڈلیوری پہ فیل کیا ملک کو، بلکہ یہ 64% جو ملک کی سب سے بڑی آبادی ہے اس کے مسائل سے ناتعلق بھی ہو چکے ہیں. کسی کو اپنی جماعت کے اندر آپ وہی چہرے دیکھیں گے جو 1990 سے لے کر
آج تک سیاست میں، یعنی ان جماعتوں کے اندر چہرے بھی نہیں بدلتے. اور دوسرا جو ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج پاکستان کھڑا کہاں ہے. دیکھیں ہر سال تقریباً 25 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے ہر سال. ہمارے پاس آگے اس کو دینے کے لیے روزگار نہیں. ان پچھلے 2 سالوں میں 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے گیا ہے. جو مڈل کلاس لوگ تھے جنہوں نے بڑی مشکلوں سے اپنی زندگیاں بنائی تھیں، ان پچھلے 2 سالوں میں 1.5 کروڑ پاکستانی وہ بھی سطح مڈل کلاس سے نکل کے سطح غربت میں چلے. پھر ساتھ ہی ساتھ اس وقت پورے پاکستان کی جو مجموعی طور پر 40% آبادی ہے وہ ساری سطح غربت سے نیچے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت کم و بیش آدھا پاکستان، نصف پاکستان 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا. اور یہاں پر آپ ہماری گفتگو دیکھیں، ہمارے لڑائی جھگڑے دیکھیں کہ فلانے کو فلانا عہدہ چاہیے، فلانا فلانے عہدے کی کوشش کر رہا ہے. ارے بھائی ان لوگوں کا کیا جن کے نام پر تم سیاست کر رہے ہو؟ ان کی زندگیاں بدلنے کی کیا پروگرام ہے؟ کوئی ایشوز کے اوپر کوئی پالیٹکس کرو. ایسا نہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی صرف پاور کے اس میں کہ بس پاور ہماری بڑھ جائے ہم. اور سر ایک ایز اے ورڈ کرپشن جو ہے وہ کرپشن ایز این انکریز ود ان انفلیشن، واٹ یو سے اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں کرپشن پاکستان میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج پاکستان کی دنیا میں جو بدترین رینکنگز ہیں کرپشن کے حوالے سے، اس میں نہ صرف یہاں کا سیاستدان، یہاں کے ججز، یہاں کی بیوروکریسی، ہر کوئی ملوث ہے اس کے اندر. اور اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر آپ عام آدمی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، اگر آپ نے ہسپتال کے اندر مریض کے لیے بستر لینا ہے، ڈاکٹر کے آ کر اس کو دیکھ لے، آپ کو وہاں پر بھی پیسے دینے پڑیں گے. آپ نے بچہ اسکول میں داخل کرانا ہے، آپ کو وہاں پر بھی پیسے دینے پڑیں گے. آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے، آپ نے جاب لینی ہے. یعنی کہ اب تو اتنی ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے کہ اب کوئی ایک طبقہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ صرف یہ طبقہ کرپٹ ہے اور باقی نہیں ہے. یہاں پر میرے تو خیال میں، اور یہ بات کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ ایماندار بس وہی ہے اب جس کو موقع نہیں ملا. سر تو ایز این آپ کو نہیں لگتا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے کانفلکٹ سائڈ پہ رکھ کے عوام کے لیے کام کرنا چاہیے؟ سیاسی جماعتوں میں کانفلکٹس ہوتے ہیں. برطانیہ آپ دیکھیں سب سے پرانی جمہوری ریاست ہے، معاشرہ ہے، وہاں پر بھی سیاسی جماعتوں کے آپس میں کانفلکٹس ہوتے ہیں. ایک طرف کنزرویٹو پارٹی ہے، ایک طرف لیبر پارٹی ہے، پھر لبرل ڈیموکریٹس ہیں. آپ کے ساتھ انڈیا ہے. پچھلے 76 سالوں سے ہم نے اکٹھا سفر شروع کیا، لیکن وہ سکسیسفل اینڈ لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. وہاں پر کتنی پولرائز سیاست ہے اس وقت مودی کی وجہ سے، لیکن اس میں بھی سیاسی جماعتیں اپنا اختلاف رکھتی ہیں. اختلاف سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو سیاسی دشمن تصور نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں تو اب تو ہم سیاسی دشمن بن گئے. اب تو کوئی کسی سیاسی جماعت کا جو ورکر ہے وہ دوسری جماعت کے ورکر کو بطور دشمن دیکھتا ہے. یہاں پر تو ہم شخصیت پرستی کے سحر میں مبتلا ایک معاشرہ. یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ تبدیل ہوں گی، لیکن اس تبدیلی کے آنے میں ایک بہت بڑا جو کردار ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. They need to withdraw. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں سیاست کو پھلنے پھولنے کے لیے مواقع دینے ہوں گے. یہاں پر تو آج فلانے صاحب پسند ہے تو ان کو حکومت میں بٹھا دو، اچھا ان سے ناراضگی ہوگی تو ان کو نکال کے کسی اور کو بٹھا دو. عوام کہاں ہے؟ تو یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں، جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ ملک چلانا کس کا کام ہے، اس وقت تک پاکستان آگے نہیں جا سکے گا. جب تک ہم کسی ایک نظام کے اوپر متحد نہیں ہوں گے. یہاں پر ہم کبھی ہائیبرڈ کا تجربہ دیکھتے ہیں، کبھی ڈکٹیٹرشپ کا تجربہ دیکھتے ہیں. اب تو خیر ہم ایک اتھارٹیرین ماڈل کی طرف چلے گئے ہیں. صرف ایک تجربہ اس ملک میں ہم نہیں کر رہے، اور وہ یہ ہے کہ بس لوگوں کو فیصلہ کرنے دو کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ایک دفعہ فیصلہ کریں گے، 2 دفعہ فیصلہ کریں گے، ہماری سیاست ایشوز کے اوپر واپس آ جائے گی. آج تو وکٹم کارڈ ہے نا، آپ جس کو حکومت سے نکالیں گے وہ عوام میں چلا جائے گا اور کہے گا میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اس سے آج عمران خان صاحب اس ملک کے پاپولر ترین لیڈر، لیکن کوئی ان سے یہ سوال کر رہا ہے کہ حضرت آپ نے 1 کروڑ نوکری کی بات کی، آپ نے 50 لاکھ گھروں کی بات کی. آج جو اتنی بڑی ہمدردی ہے ان سے، جو اتنی ان کی مقبولیت ہے، اس میں سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ وکٹم کارڈ ہے. سر تو ایز وی سی کہ لوگ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے ہوتے ہیں. اگر جس کو زیادہ فیم مل رہا ہے یا جو ان کو زیادہ امید دلا رہی ہے وہ ان کے پیچھے ہیں، لیکن اگر وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے تو وہ ان کو بلیم بھی نہیں کرتے.
ایز این بی سے مطلب اگر ہم دیکھیں کہ بہت کم ایسا رکشہ ہوتا ہے جو کہ جا کے سوشل میڈیا پہ یا کسی چیز پہ ان کو جا کے ٹارگیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر پوری عوام مل کر اگر کسی انقلاب کی طرف آئے جیسے بنگلہ دیش میں ہوا تو آپ کو نہیں لگتا کہ چیزیں بدل سکتی ہیں؟ دیکھیں انقلاب کے بغیر بھی چیزیں بدل سکتی ہیں. ہمارے ساتھ بھارت کی مثال موجود ہے، وہاں پر تو کوئی انقلاب نہیں ہے، جمہوریت چل رہی ہے، تسلسل سے چل رہی ہے. آپ کے پاکستان میں بھی آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہے. میں 2008 سے لے کر 2013 تک کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کا حصہ تھا. اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا ایک پبلک کے نزدیک ایشو تھا وہ بجلی کا تھا. ملک میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی. ہم اس پہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 2013 کے الیکشنز میں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پورے پاکستان سے سوائے سندھ کے پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی اور 2013 کے بعد سے اب تک اپنی پوزیشن نہیں وہ وہاں پر واپس لے کر آ سکتے. تو آپ جب جمہوریت کو چلنے دیں گے تو لوگ خود ہی ایشوز کے اوپر فیصلہ کر کے کہ فلانا بہتر ہے، فلانے نے ڈیلیور کیا نہیں کیا، پھر لوگ ان کو آگے لے کر. سر لیکن یہاں پر جو ہماری عوام ہے وہ اپنی مشکلات میں اتنی گھری ہوئی ہے کہ ان کو اپنی بیسک نیڈس تک نہیں مل رہی، تو وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتی ہی نہیں. اگر 2 دن اگر کسی نے پروٹیسٹ کر لیا، 3 دن کر لیا، چلے 1 ہفتہ کر لیا، 1 مہینہ، لیکن پھر لوگ بھول جاتے ہیں. دیکھیں میں بالکل پاکستان کی عوام کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کا قائل نہیں ہوں. ہر موقع پہ انہوں نے درست فیصلہ. جو پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی تضاد ہے کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے، عوام اس تضاد کو حل کرنا چاہتے ہیں. عوام اسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو اس تضاد کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ سے ملک کو چھڑانے میں دلچسپی رکھتی ہے. ووٹ کو عزت دو. جب میاں نواز شریف صاحب نے بات کی تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. آج اگر عمران خان صاحب کھڑے، میں بالکل پاکستان کے لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتا. ان کی سیاسی سمجھ بوجھ اور ہمیشہ انہوں نے جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے درست فیصلہ کیا. کیا 1988 کے اندر جب شہید بی بی واپس آ چکی تھی اس ملک میں، الیکشنز ہوئے، ایک ضیاء کے خلاف، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ایک بڑا معاشرے کے اندر وہ تھا، انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود بینظیر بھٹو کو انہوں نے ووٹ. تو پاکستان کے لوگوں نے ہر موقع پہ درست فیصلہ کیا، ان کا فیصلہ نہیں مانا جاتا. یہ 2024 کے جو الیکشنز تھے اس کے اندر بھی لوگوں نے ٹماٹر، پیاز، بینگن ڈھونڈ کے مورے لگائی. ہمارے یہاں کتنی الٹریسی، کتنا مشکل ہے لوگوں کو سمجھانا کہ جناب یہ، اور ہر حلقے کے اندر 4 نشان ان کے اوپر آپ نے ووٹ لگانا، مور مارنی تھی. لوگوں نے کیا. لوگ سیاسی طور پر بالکل شعور رکھتے ہیں، ان مسائل کا اپنے کا حل چاہتے ہیں اور اس میں بالکل لوگوں کے اندر کیپیسٹی ہے درست فیصلہ کرنے کی. انہیں کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں. سر تو اس کا حل ہے کیا؟ مطلب کیا عوام جمہوریت، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. آج 2024 کے الیکشنوں میں ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، ہم نہیں مان رہے. 2018 کے الیکشنوں کے اندر بھی دھاندلی ہوئی. آپ اس پروسیس کو ٹھیک رہنے دیں. یہ ایک سیکرٹ پروسیس ہے. لوگوں کی خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم کریں. ہمیں بھلے نہ پسند ہو، ہمیں XYZ جو جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو ووٹ دینے دیں، ان کو حکومت کرنے دیں. اور جب آپ انہیں حکومت کرنے دیں گے آپ انہیں وقت سے پہلے نکالیں گے نہیں، ان کے پاس وکٹم کارڈ نہیں ہوگا، وہ ہمدردی کی بنیاد پر لوگوں کے پاس جا نہیں سکیں گے. انہیں ایشوز کے اوپر لوگوں کے پاس، سیاست کو ایشوز پر واپس لے کر آئیں، لوگوں کی زندگیوں کے متعلق ایشوز پر واپس لے کے آئیں. لیکن آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سیاست ان ایشوز کے گرد گھوم ہی نہیں رہی. سیاست ڈیوائیڈڈ ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ. سر پاور اینڈ دی کرپشن. جی ہاں. تو سر ایز وی سی دی 26 امینڈمنٹ، تو پیپل آر فورسڈ ٹو ڈو ورک ان اے پرٹیکولر وے. ہم نے اس 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو چیزیں ہم نے دیکھی، یہ نظارے بھی پاکستان کو دیکھنا باقی تھے کہ MNAs کو، سینیٹرز کو، پارلیمنٹیرینز کو ان کے گھر توڑ دیے گئے، ان کے گھر گرا دیے گئے، اغوا کر لیا گیا ووٹ دلانے کے لیے. تو ایک کانسٹنٹ ڈکلائن ہے معاشرے میں، ڈیموکریسی میں، جو ہمارا سب کے لیے بہت تشویش طلب ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی راستہ نہیں نکال پا. اور اف یو ٹاک اباؤٹ دی ہیومن رائٹس وائلیشن، ابھی ایک مسکن میں جو انسیڈنٹ ہوا، اس طرح سے بلوچستان میں کافی مسنگ پرسنز ہیں. اس چیز پر اگر کوئی آواز اٹھاتا بھی ہے تو ان کو ایک نیگیٹو وے دے دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو اس چیز کا کوئی حل کیوں نہیں نکالتے؟ ان لوگوں کو کوئی ایسے رائٹس نہیں دیے جاتے. اگر ہم بلوچستان کی حالت دیکھیں تو سندھ سے بھی بری ہے. سیاستدانوں کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ان کو صرف اقتدار چاہیے. عوام کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا، اب مسنگ پرسنس کا اوپر آپ دیکھ لیں، کون سے سیاستدان ان کے اوپر بات کرتے ہیں؟ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ضرور بات کریں گے،
لیکن جیسی حکومت میں آ جائیں گے اس کے بعد کوئی اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے. اور یہی ریزن ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ اتنا میننگ لیس ہوتا جا رہا ہے کہ آج میرے نزدیک میری سمجھ کے مطابق بلوچستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف اور محرم بلوچ ایک طرف. آج محرم کی جو مقبولیت ہے وہ اسی وجہ سے, خیبر پختونخوا میں منظور پشتین کی اگر مقبولیت ہے اسی وجہ سے کہ وہ ان ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں جن ایشوز کے اوپر سیاستدانوں کو بات کرنی چاہیے, جن ایشوز کے اوپر ان کو حل نکالنا چاہیے. تو وہ ایک انفارچونیٹ سی بات ہے. اور ہمیں دیکھیں اپنے ملک کے شہری ہیں ہم, دنیا کے اندر خیر اب ہم کیا ایک ہیومن رائٹس کی بات کریں, جو فلسطین میں ہو رہا ہے, جو ویسٹ اور ویسٹرن گورنمنٹس جس ظلم و بربریت اور نسل کشی کی اجازت دے رہی ہیں, اسلحہ دے رہی ہیں, اس کے اوپر نظریں چرا کر بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس دنیا میں جہاں پر ہر طرف کیوس ہے, ہمیں بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے, اپنے ملک کے اندر لوگوں کو ریاست سے خفا ہونے کے مواقع نہیں فراہم کرنے, ان کو ایک خوشحال زندگی دینی ہے, اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو تحفظ کر کے ہم یہ دے سکتے ہیں. اور اگر رول آف لا کی بات کریں تو ہمارے پاس جو اپر لیول پر جو لوگ ہیں ان کو ایز این انصاف نہیں ملتا. اس کا ایک انسیڈنٹ مجھے یاد ہے کہ میں انٹرویو کری تھی نوین جدوئی کو, ان کے جو گھر کو ریڈ ہوئی تھی, آئی گیس آپ کو پتہ ہوگا. تو میں نے ان سے یہ سوال کرا تھا کہ کیا آپ کو اس چیز کا انصاف ملا, تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں جو لا ہے, جو جوڈیشری ہے ہمارے پاس, وہ کسی کی نہیں ہے, وہ کرتا ہے صرف اپنا کام جو انہیں ٹھیک لگتا ہے. تو اگر ان کو انصاف نہیں مل رہا تو ہمارے پاس جو بالکل جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو کیسے انصاف ملے گا؟ ان کے تو مجھے لگ رہا ہے کیس بھی وہ لوگ سائڈ کر دیتے ہوں گے کہ بھائی نہیں, ان کو ابھی سائڈ پہ رکھو, پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اپنے کام. دیکھیں, اس ملک کو ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ملک کو ایک فنکشنل ملک بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو نظام انصاف کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آج آپ کے ملک کا نظام انصاف کام نہیں کر رہا, بدترین ٹریکنگ سے آپ کی دنیا. آپ کو اس ملک کے اندر آپ جو معیشت ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو جو انسانی حقوق ہے ان کو گارنٹی کرنا پڑے گا. یہاں پر انفارچونیٹلی, اب میں خود وکیل ہوں, اب مجھے پتا ہے کہ اس ملک میں نظام انصاف کس حد تک دہائیاں لگ جاتی ہیں انصاف لینے. تو یہ کس کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کرے؟ جو سیاسی جماعتیں حکومت میں آتی ہیں یہ ان کا کام ہے نا کہ ریفارمز لے کر آئے. اگر کسی کو ایکسٹینشن دینی ہو اس کا قانون تو 12 منٹ کے اندر پاس کر دیتے ہیں اور ساتھ ڈیسک بھی بجاتے ہیں, لیکن جو عوام کے سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں وہ سالہ سال وہاں پر پڑے رہتے ہیں, پاس ہی نہیں ہوتے, ان کے اوپر بحث ہی نہیں ہوتی. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا جو قانون تھا وہ ہم نے سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے ریکارڈ ٹائم میں پاس کیا, 12 منٹ میں. لیکن اگر آپ کہیں کہ اس ملک میں جو ہماری لوور کورٹس ہیں, ہمارا جو کرمنل لیگل سسٹم ہے, اس کو ریفارم کرنے کے لیے لوگ پولیس کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں. آپ کو انصاف تو وہاں پر نہیں ملتا, وہ تو بھیڑیوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ان کے پاس آئے تو صحیح اور اس کو وہ نوچے. یہی حال ہماری عدالتوں کا ہے. کیا آپ نے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا؟ ایک عام آدمی کا جہاں پہ بھی ریاست سے واسطہ پڑتا ہے, ریاست کے کسی بھی ادارے سے واسطہ پڑتا ہے, چاہے وہ آپ کے بجلی کا بل ریڈ کرنے کے لیے میٹر ریڈر ہو, چاہے سرکاری ہسپتال کا ڈاکٹر ہو, چاہے پٹواری تحصیلدار ہو, چاہے پولیس ہو, وہ تو ہر جگہ بھیڑیوں کی طرح آپ کو کھانے کے لیے بیٹھے. تو ان کو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ ان کو لگام ڈالنا کس کا کام ہے؟ سیاستدانوں کا, پولیٹیکل پارٹیز کا. لیکن ان کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ بس کسی صورت ہر صورت اقتدار ملے اور اقتدار کے ذریعے وہ مال بنائے اور طاقت کا استعمال کریں. بس تو سر, جو ہماری جو جنریشن ہے, ینگ جنریشن, ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے ابراڈ جا رہے ہیں اپنی جابس کے لیے, اپنی پڑھائی کے لیے. لیکن اگر ہم اپنے لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو وہ اتنا کم ہے, پھر اوپر سے آپ جو ہے ایجوکیشن کو اتنا مہنگا کر دیں تو لوگ کیسے پھر نہ وہ پڑھ پائیں گے, نہ وہ اچھی جاب کر پائیں گے, نہ ہمارے ملک میں کوئی بہتری آئے گی. اور ساتھ ہی ساتھ کوالٹی آف ایجوکیشن, کوالٹی آف ایجوکیشن بھی اس طرح کی نہیں ہے. اب میں خود میں 18-19 سال میری عمر تھی, میں باہر پڑھنے کے لیے گیا. میں نے اس وقت FA کیا تھا اور جا کر مجھے جب میں ایڈمیشن لے رہا تھا اسی پروسیس میں مجھے احساس ہوا کہ ہمارے جو FA تھا اس کے بعد
گریجویٹ ڈگری کے لیے انہوں نے مجھے ایڈمیشن نہیں دیا. انہوں نے کہا آپ کو پہلے فاؤنڈیشن کورس کرنا پڑے گا. اور جو انڈیا سے جو اسٹوڈنٹس آئے تھے ان کو کوئی فاؤنڈیشن کورس نہیں کرنا پڑا. ان کو ان کی سیکنڈ ایئر کی بنیاد پہ ایف اے ایف اے سی جو بھی تھا اس کی بنیاد پہ اسٹریٹ ڈگریز انڈر گریجویٹ ڈگریز کے اندر ایڈمیشن ملتا تھا. تو ہماری تو جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, ایک تو والدین بڑا مشکل سے پیٹ کاٹ کے پیسے جوڑ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ یار کہ یہ تعلیم حاصل کر کے ایک بہتر فیوچر اپنا بنا لیں گے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ہاتھ میں جو ڈگریاں پکڑائی جا رہی ہیں ان ڈگریوں کی کوئی وقت نہیں ہے. وہی بچے جب باہر آتے ہیں تو ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے, کمپیٹ بھی نہیں کر پاتے اور نہ ان کو اپنی ڈیزائر جاب اور وہ پوزیشن مل پاتی. تو ہم تو بالکل ہر طرف سے نظام بگڑ چکا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں نا امیدی اتنی پھیل گئی ہے کہ لوگ دھڑا دھڑی یہ ملک چھوڑ کر نکل رہے ہیں. جہاں کہیں جس کو موقع ملتا ہے, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مائگریشن ہو گئی ہے پچھلے سال. جتنے ہمارے ٹیلنٹڈ اسکلڈ ورکرز تھے وہ سارے نکلے. آپ کے ملک سے سرمایہ دار نکلے. وہ اعداد و شمار سامنے آئے, حیران ہو گئے ہم دیکھ کر کہ 13 ارب ڈالر کی پچھلے 2 سالوں میں پاکستانیوں نے پراپرٹی خریدی دبئی میں. آج پاکستانیوں کا پاکستان کے اوپر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. وہ یہاں پر اپنا پیسہ اپنا سرمایہ محفوظ تصور نہیں کرتے. وہ یہاں پر آپ اپنے بچوں کو محفوظ تصور نہیں کرتے. جو نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو یہاں پر اپنے مستقبل کو محفوظ تصور نہیں کرتا. تو یہ کیا ملک بنا رہے ہیں؟ یہ معاشرہ بالکل تباہ و بربادی کے قریب ہے. لیکن ہم تو بس کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کر کے توجہ دلاتے رہیں. لیکن جو اہل اقتدار ہے ان کی سوچ ہے. سر ایز آئی ہیو ہرڈ یو, تو آئی تھنک کہ آپ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں, لیکن if you are the chance to be in parliament, to be prime minister or something, تو آپ کیا ایسا اسٹیپ لیں گے ملک کو بہتر کرنے کے لیے یا لوگوں کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے جن سے وہ بہت سالوں سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو پروسیس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ میں پہنچے وہ ایک شفاف پروسیس سے پہنچے, اس کو لوگوں کی تائید حاصل ہو. آپ کوئی اس ملک میں ریفارمز نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو, جب تک آپ کے پاس عوام کی تائید نہ ہو. پبلک سینکشن بہت میٹر کرتی ہے. آج جتنی مرضی ہے ریفارمز کرنے کی یہ حکومت کوشش کرے, لیکن پوری دنیا کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ کا جو حکمران چننے کا جو پروسیس ہے وہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اس میں عوام کی ول ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں, دیکھیں میں ذاتی طور پر اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ لوگوں کے مورلز میں نے کسی کو بہتر کرنے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو میرے نزدیک دور حاضر میں جو حکمران ہے اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے اندر انصاف لے کر آئے, خوشحالی لے کر آئے, معیشت کو ٹھیک کرے, ان کو صحت اور تعلیم کی سہولیات دے, ویلفیئر اسٹیٹ ہو. لوگوں کے اعمال کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں, وہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو دور حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ایک بڑے ڈفرینٹ ڈائریکشن میں پالیٹکس کو لے جائیں. ملک کو ٹھیک کریں, اس میں انتہائی پوٹینشیل ہے. جو لوگ دنیا بھر میں جا کر اپنا لوہا منوا سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, وہ پاکستان میں اپنے ملک میں کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن یہاں پہ موقع تو دیں, فیسلٹیز ان کو, اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے. وہ بہت ایک بہت بڑے لیول پہ آپ کو اس ملک میں کریٹیکل سرجری کی ضرورت ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. صرف کوئی آپ اور پھر عوام کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ملک کے اندر جو لوگوں کی زندگی ہے یا تبدیلی ہے وہ اگر 6 مہینے میں آ سکتی ہے, سال میں آ سکتی ہے, تو نہیں, ایسا کہیں نہیں ہوتا. رات بھر میں کسی کے پاس جادو کی چھڑی بھی نہیں, اور رات بھر میں حالات ٹھیک بھی نہیں ہوتے. یہ ایک قوموں کا لمبا سفر ہوتا ہے.
اور اس میں آپ اگر آج یہ فیصلہ کریں گے تو آپ کو کم از کم 10 سال لگیں گے اس کی ثمرات ملنے میں. لیکن کوئی ملک کو پٹڑی پہ تو ڈالے, وہ ٹھیک ڈائریکشن میں تو ڈلے. تو جس دن وہ ڈائریکشن پہ ڈل گیا تو انشاءاللہ پھر اس کے وقت کے ساتھ ملیں گے. لیکن یہ اگر سمجھیں کہ صبح اٹھیں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی, ایسا کہیں بھی نہیں ہوگا. Any message you want to say to our audience? کہ بس سب اپنا خیال رکھیں. اس پولرائزڈ معاشرے میں جہاں پر نفرتوں کا راج ہے, وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی روایات, اپنا اخلاق, اس کو بہتر رکھیں. اور جو ملک کے جو سیاسی معاملات ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کے مستقبل کے ساتھ ہے, اس کے اندر شعور کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر فیصلے کریں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اس ملک کی جو پرنسپل کانٹرڈکشن ہے اس کو طے کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے, سیاستدانوں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا. ہم یہ بحث جس دن طے کر لیں گے انشاءاللہ یہ ملک کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. Thank you so much, sir, for your time.